عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود السلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خیر اور شر کے ذریعے آزماتا ہے، اور جو اس آزمائش میں پورا اترتا ہے پھر اللہ مالک الملک قیامت کے روز اس کے نتائج دکھائے گا. اللہ رب العزت ہر طرح سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی خیر کے ساتھ آزماتا ہے، کبھی شر کے ساتھ آزماتا ہے، کبھی مصائب دے کے آزماتا ہے، کبھی خوشحالی دے کے آزماتا ہے، کبھی بیماری دے کے اور کبھی صحت و تندرستی دے کے، کبھی فقر و فاقہ دے کے اور کبھی مال میں فراوانی دے کے اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے.
اور یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون سے میرے بندے شکر کرنے والے ہیں اور کون سے میرے بندے ناشکری کرنے والے ہیں، کون صبر کرتے ہیں اور کون بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تم کو آزمائیں گے شر کے ذریعے اور خیر کے ساتھ۔ کبھی بہاریں ہوں گی، ریل پیل ہوگی، اور کبھی مایوسیوں کے سائے منڈلا رہے ہوں گے، لیکن مومن کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور ہر مشکل پہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ محترم دوستو، بھائیو، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری جو پچھلی نسل تھی، جو آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے جو لوگ ہماری عمر کے تھے، اس دور کے اندر فتنہ تھوڑا کم تھا، اور آج یہ 2022-23 اس کے اندر جو فتنے ظاہر ہو رہے ہیں وہ بے شمار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی لپیٹ میں ہمارے خصوصاً نوجوان آ رہے ہیں۔ ان فتنوں سے کیسے بچنا ہے ایک مسلمان نے، ایک مومن نے، اور کون سے فتنے جو ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہے ہیں، اور مزید کتنے فتنے آنے ہیں، اگر میں سب کا احاطہ کروں تو بہت سارا ٹائم چاہیے۔ میں چند ایک آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو فتنے ہمارے سامنے ہیں، اور پھر مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے ان فتنوں کے اندر، ہمیں کون سے عمل کرنے ہیں تاکہ ہم ان فتنوں سے محفوظ رہیں، اور جو ان فتنوں سے بچ گیا انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر پا جائے گا اور جنت کا حقدار بن جائے گا۔ سب سے پہلا جو فتنہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، مال بھی اور اولاد بھی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں، مڈل کلاس زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اچانک اللہ ان کو دولت دیتا ہے، اور وہ دولت کے نشے میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، تکبر آ جاتا ہے، آکڑ، کون رشتہ دار، کون میرا کوئی نہیں ہے، میں جدی پشتی امیر تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں کچھ میں نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے دو چیزیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، اور موجودہ دور میں بھی دیکھ لیں یہی فتنہ چل رہا ہے، مال کا فتنہ۔ ہر شخص مال کمانے کے لیے دوڑ رہا ہے، اگر اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تب بھی دوڑ رہا ہے۔ چلیں ایک شخص کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، وہ کوشش کرتا ہے، ایک کی پوری ہو رہی ہے وہ کہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پیٹ کو دنیا کی کوئی چیز بھر نہیں سکتی، اگر اسے ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو یہ کہے گا مجھے ایک اور بھی چاہیے، جب دوسری دے دی جائے تو یہ کہے گا مجھے تیسری بھی چاہیے۔ فرمایا اس کے پیٹ کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی سوائے قبر کی مٹی کے، وہ اس کو رجائے گی، وہ اس کے پیٹ کو بھر دے گی۔ مال کے فتنے کے اندر حلال و حرام کی تفریق بھی ختم ہو گئی، بس مال آنا چاہیے بھائی، جیسے کیسے بھی ہو بھائی، سیدھی بات کرو تو یار ہم دکانداری نہیں کر سکتے، سیدھی بات کرو تو لوگ جو ہیں وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، سیدھی بات کرو بھائی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، 2 نمبری کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ مکس کرنا پڑتا ہے، تب جا کے مال کما سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مزاج بن چکا ہے ہماری قوم کا، کسی 1-2 افراد کی بات نہیں کر رہا، بہت ساری تعداد ہے جو اس ڈگر پہ چل نکلی ہے کہ مال آنا چاہیے۔ یہ جو ٹک ٹاک بنا کے پیسے کما رہے ہیں، حرام ٹک ٹاک،
حرام چینلز بنا کے، حرام فیس بک کے اوپر اکاؤنٹ بنا کے، یہ کس لیے؟ میرے اتنے ملین سبسکرائبر ہو گئے ہیں، میرے اتنے فالورز ہیں، میرے پیچھے اتنے نوجوان دنیا لگی ہوئی ہے، اور کر کیا رہا ہے؟ سارے حرام کام اس پہ اپلوڈ کر کے ڈالر کما رہا ہے اور بڑا ہی خوش ہے، اور مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ کل اللہ کی قسم یہی اشرافیہ تھی، یہی بڑے بڑے لوگ تھے، اگر کسی کی بیٹی ناچا کرتی تو اسے برے برے القابات سے نوازا کرتے تھے کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، اور آج اپنی بیٹیاں ان کی ناچ گانا کر کے ڈالر کما رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سکل ہے، یہ ہنر ہے، یہ فن ہے۔ مال کا فتنہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، یقین جانے آپ کو دوزخ کے کنارے تک پہنچا دے گا۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ہر حال میں خوش رہنا سیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً کچھ واقعات سناتے ہیں کچھ لوگوں کے، وہ اس لیے سنا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یار الحمدللہ میں تو 3 ٹائم روٹی کھا رہا ہوں۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو بیان کیا تھا کہ نوجوان رو رہا ہے، کہتا ہے میرے بچوں کے پاس کل شام کا آٹا نہیں تھا، صبح بھی نہیں کھایا، دوپہر کو بھی نہیں کھایا، اب دوسرے دن کی شام ہو گئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہوگا۔ حرام کو چھوڑ دیں، اللہ سے دعا کریں اللہ مال دے تو حلال دے، اور ایسا مال دے جو تیرے دین پہ لگائے۔ اس مال کو آگ لگانی اللہ کی قسم جو میرے اکاؤنٹس میرے مال کو بڑھاتا رہے، دین لٹتا رہے میں مال سمیٹتا رہوں، اور اسلام بکتا رہے میں مال سمیٹتا رہوں، اللہ کی توحید داؤ پہ لگ جائے میں مال سمیٹتا رہوں، محمد کی نبوت پہ حملے اور میں مال کو مضبوطی سے پکڑے رکھوں، اللہ کی قسم یہ تیرا مال تیرے لیے وبال بن جائے گا۔ اللہ مال دے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مال دے، حلال کا دے، اور اپنی دین اپنی شریعت پہ لگانے کی توفیق دے، اپنی رضا والے کاموں پہ لگانے کی توفیق دے۔ مال کا فتنہ، اللہ اکبر۔ دوسرا فتنہ میں تھوڑا تھوڑا بیان کروں گا ورنہ یہ ایک مال اور اولاد کے فتنے پہ ہی پورا جمعہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا فتنہ یہ ہے شبہات کا فتنہ، شبہ، شک، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ جتنے آپ لوگ موبائل استعمال کر رہے ہیں نا، یہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ شک کا فتنہ ہے۔ وہ آپ کو مشرک نہیں بنا رہے، وہ آپ کو کافر نہیں بنائیں گے، وہ آپ کے دل میں شک ڈال دیں گے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں، صحابہ کی عظمت کے بارے میں، وہ شک ڈال دیں گے یار ہو سکتا ہے، بندے تھے نا، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی کافر اگر کھڑا ہو کے آپ کو دعوت دے کہ تم کافر ہو جاؤ، یہ اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں کیوں کافر ہوں، میں نہیں ہوں گا، لیکن یہ فتنہ بہت بڑا ہے جو آپ کے دل میں اللہ، رسول، صحابہ، مومنوں کی دین کی شریعت کے بارے میں آپ کے دل کے اندر شک پیدا کر دے، اور جس کے دل میں شک آ جائے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کو وہ ایمان قبول ہی نہیں جس کے اندر شک ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ یہ جو سارا دن ٹک ٹک لگائی ہوئی ہے نا موبائلوں پہ، بے علم لوگ سن کے فتوے جاری کر رہے ہیں، بے علم لوگ سن رہے ہیں یار یہ حوالے دے رہے ہیں، حدیثوں کے حوالے دے رہے ہیں، اور یہ صحیح کہہ رہا ہے، دیکھو حدیث حدیث سے ٹکرا رہی ہے، حدیث قرآن سے ٹکرا رہا ہے، قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہے، قرآن آپس میں ٹکرا رہا ہے۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے، وہ صرف آپ کے دماغ کو انتشار پیدا کریں گے، شک پیدا کریں گے، ختم۔ اللہ حفاظت کرے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظ اللہ، وہ آئے تھے یہاں پہ بیان کیا تھا، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، انہوں نے کہا 360 مقام قرآن میں ایسے ہیں جو اگر ان ظالموں کی نظر سے دیکھے جائیں تو 360 مقام ایسے ہیں قرآن میں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اگر ان ظالموں کی آنکھوں اور دماغوں کے دیکھا جائے تو۔
شبہات سے بچیں، شک میں نہیں پڑنا، شک میں نہیں پڑنا، نہ اللہ کے بارے میں، نہ رسول اللہ کے بارے میں، نہ صحابہ کے بارے میں۔ سارے صحابہ جنتی انشاءاللہ۔ کوئی ایک صحابی کے بارے میں بھی ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ مرزا جونیئر بیٹھ کے باتیں کرے، ہماری اوقات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنے آپ کو شبہات سے بچائیں۔ جب کبھی وہم شک آنے لگے، کیا پڑھنا ہے؟ آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت اور رسول پہ ایمان لایا۔ میرا ذہن ناقص ہو سکتا ہے لیکن قرآن و حدیث ناقص ہو سکتے۔ اپنے اوپر بات لے لینی، اپنے اوپر اللہ پہ بات نہیں لے جانی، رسول اللہ پہ بات نہیں لے جانی، دین اللہ پہ بات نہیں لے جانی، اپنے اوپر کہ میں ناقص ہوں، میں بے عقل ہوں، میں جاہل ہوں۔ اللہ کا قرآن کامل، محمد کا فرمان کامل، دین اللہ کامل، اسلام کامل، شریعت کامل۔ میں کامل نہیں ہوں، میں ناقص ہوں، میری عقل ناقص ہے، میں بے علم ہوں، تھوڑے علم والا ہوں۔ علماء کے پاس آئے، اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو ٹائم نکالیں، پھر سکیل سیکھنے کے لیے روزانہ 2 گھنٹے آن لائن کلاس تو سیکھ لیتے ہو، کبھی 2 گھنٹے نکال کے 10 15 20 نوجوان گروپ بنائیں اور شیخ الحدیث علماء سے ٹائم لیں۔ ہم آپ سے دین پڑھنا چاہتے ہیں، 2 گھنٹے نکالو نا۔ زیادہ ہی شوق ہے آپ کو ریسرچر بننے کا۔ اللہ اکبر۔ شبہات سے حق کو باطل کو مکس کر کے دکھایا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ انشاءاللہ آج کے بعد شک میں پڑیں گے نہیں پڑیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا فتنہ، میڈیا کا فتنہ، جدید دور کا دجالی فتنہ، یعنی یہ دجالی لیول کا فتنہ بنتا جا رہا ہے۔ اس میڈیا کے فتنے سے بچیں۔ میڈیا کہتا ہے یہ دیکھو یہ جائز تو ہم کہتے ہیں جائز، میڈیا کہتا ہے یہ ناجائز تو یہ ناجائز۔ وہ ایک شرابی زانی بیکار انسان کو اٹھا کے ہیرو بنا دے، ہم بھی کہتے ہیں ہیرو۔ اور وہ ایک شیخ الحدیث، مفسر قرآن، محدث حدیث، اگر اس کو زیرو بنا دے تو ہم کہتے ہیں زیرو۔ اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا بھائی؟ اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا؟ وہ ہمارے اذہان سے، دماغوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے دلوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ وہ دن کو رات بنا رہے ہیں اور رات کو دن بنا رہے ہیں اور ہم اسی چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جس طرح یہ بے شرمی کا اضافہ ہو رہا ہے، بے غیرتی، بے حیائی کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس جدید دور کا سب سے بڑا فتنہ میڈیا ہے۔ اس کو فتنے کے طور پہ جو استعمال کیا جائے، آپ آگے بڑھیں، اس جدید میڈیا کو، اس سوشل میڈیا کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں۔ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، اتنا کام نہیں ہوتا۔ میں روز کی بنیاد پہ 100 200 300 لوگوں کو ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت سینڈ کرتا ہوں۔ اگر وہ 300 افراد اپنے سٹیٹس پہ وہی قرآن کی آیت اور حدیث لگائیں اور اپنے گروپ کے اندر، دوستوں کے اندر سینڈ کریں، یقین جانیں چند منٹوں کے اندر ہزاروں سٹیٹس لگے پڑے ہوں گے، ایک حدیث ایک قرآن کی آیت، اور وہ 24 گھنٹے دکھائے گی۔ 24 گھنٹے دنیا دیکھ رہی ہے، سارے دیکھ رہے۔ کریں نا کام آپ، لیکن کیوں؟ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں تو فلمیں دیکھوں گا، گانے سنوں گا، بے حیائی کروں گا۔ اسی کے تو رزلٹ ہے۔ اہل حدیث ہوتا ہے شادی کنجروں جیسی ہوتی ہے، اہل حدیث ہوتا ہے جنازے جو ہیں بدعتیوں جیسے ہوتے ہیں، اہل حدیث ہوتا ہے پرلے درجے کا نکما، بیکار، کسی کام کا نہیں، کھوکھلا اہل حدیث نہیں چاہیے اللہ کو، بعمل۔ عجیب بات ہے، مسجدوں کے متولی، اور شادی جب ہوتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے میڈیا کا اثر۔
پہلی صف کا نمازی ہوگا، 5 وقت فجر بعد جماعت تکبیر اولا تلاوت قرآن اذکار تہجد قضا نہیں، اشراق کبھی چھوڑی نہیں، نوافل سنت کا اہتمام۔ جب شادی ہوئی سب برباد۔ پھر حاجی صاحب چپ کر کے کرسی اٹھا کے ایک کونے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ ہے میڈیا کا اثر۔ دیندار لوگ ہیں، اللہ کی قسم دیندار، مواعظ قرآن و سنت پہ چلنے والے، اولادیں بے دین۔ 4 لاکھ کے موبائل لے کے دیے ہوئے ہیں، بیٹا ہے جی ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اب کیا کریں، دیکھیں سٹیٹس بھی تو برقرار رکھنا ہے۔ بیٹی ہے نا جی، اسے بھی ہم نے 4 لاکھ کا موبائل لے کے دیا ہوا ہے۔ او بھائی، اس 4 لاکھ کو جو آپ نے بھرا ہے نا، وہ 4 لاکھ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ آپ کے بیٹے اور بیٹی کی جنت اور جہنم کا ہے۔ اور جب اسے فل HD ویڈیو بنانے کا موقع ملے گا، اس کے ہاتھ میں مہنگا موبائل اور کیمرہ ہوگا، تو پھر اس کا دل بھی کرے گا میں ٹک ٹاک بنا کے چڑھاؤں، مجھے بھی فیم حاصل ہو، میرے بھی فالورز ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے علماء کے چینل جا کے دیکھیں، پاکستان کے جید علماء کرام، ایک آدھ ایسے ہیں جو چٹکلے سنا کے ملین میں چلے گئے ہیں، چٹکلے اور لطیفے سنا کے لوگوں کو ہنسا کے ملین میں چلے گئے ہیں، لیکن کیا بڑے بڑے رہنما 35,000 30,000 20,000، وہ کتنے سالوں میں، کسی کے 10 سالوں میں، کسی کے 8 سالوں میں۔ اور آپ کنجر بن کے آج شروع ہو جائیں، صبح آپ کے جناب ہزاروں میں سبسکرائبر اور فالوور ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ میڈیا، سب سے بڑا فتنہ۔ اللہ کے لیے بچ جاؤ، اپنے بچوں کو بچا لو، اپنی بچیوں کو بچا لو۔ اللہ اکبر، اپنے بچوں کو نیک صالح بناؤ۔ میں نے اس لیے سنایا تھا نا، وہ بچیاں جو زلزلے کے ملبے کے نیچے سے نکلی تھی، وہ کیا کہہ رہی تھی، ہماری نماز رہ گئی، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ چھوٹی سی بچی، اللہ کی قسم 2-3 سال کی، ملبے سے کھینچ کے نکالا ہے، باہر نکل کے کہتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگو، اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے۔ یہاں تھوڑا سا جھٹکا لگے نا، میں نے پہلے بھی سنایا تھا، میں ملتان سے ریاض جا رہا تھا بائی ایئر، جہاز ہوا میں بلند ہوا، اور بلند ہوتے ہی جناب تھوڑا سا حرکت کی اس نے، ہوا اسے کبھی اوپر اٹھا جائے کبھی نیچے، اور عین ہم تیار تھے کہ بس ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ انتہائی خطرناک پوزیشن بن چکی تھی، اور اللہ کی توفیق سے جتنے مواحد بیٹھے تھے وہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ساتھ ہی ایک سیٹ چھوڑ کے ایک بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا یا علی مدد، بابا فرید مدد، فلاں مدد، فلاں مدد۔ جب اللہ کی طرف سے معاملہ آتا ہے نا، پھر زبانیں وہی بیان کرتی ہیں جو آپ کے دماغ میں آپ کا عقیدہ ہے۔ اپنے بچوں کو اللہ کے لیے سیکولر بنانے سے بچیں، اپنے بے دین بچے نہ بنائیں، اور بے دین بچے نہ بناؤ، اللہ کا نام مانو، اپنے بچوں کو مسجدوں میں لاؤ، دین کی طرف لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اور بڑا فتنہ، بد امنی کا فتنہ۔ دنیا کے اسلامی ممالک کوئی بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ امن ہو، ہر جگہ بدماشی، ہر جگہ فتنہ پھیلا ہوا ہے، کوئی ملک محفوظ نہیں، کوئی ایک ملک بتائیں مجھے جو محفوظ ہو، ہر جگہ بد امنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک وقت قریب ہو جائے گا، وقت قریب ہو جائے گا۔ ابھی پچھلے دنوں ہی تو رمضان گزرا تھا، انشاءاللہ اگر اللہ رمضان آیا ہے، ہفتے دنوں میں، مہینے ہفتوں میں، اور ہفتے دن جو ہیں وہ گھنٹوں میں ایسے جا رہے ہیں، زندگی کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ جاہل لوگ یوٹیوبر بن کے بیٹھے ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں گے، اور بڑے بڑے چینل ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ علم اٹھا لیا جائے گا، جہلا کی ہر جگہ ریل پیل ہوگی، اور اسی طرح فتنوں کا ظہور ہوگا، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اور فرمایا دلوں کے اندر لالچ ہی لالچ ڈال دیا جائے گا، قتل عام ہو جائے گا،
عام ہو جائے. آپ اندازہ کریں بہت ساری باتیں ہمیں جو ہیں وہ سینسر کرنی پڑتی ہیں، ورنہ عوام کا تو مزاج یہ ہے کہ جب تقریر کرو واہ جی واہ، اور جب چلے جاؤ اگلے گھر پھر پوچھتا ہی کوئی نہیں. ہمارے تو یہ مثال ہے. اللہ کی قسم ملکوں کے رخ چینج کرنے کے لیے اپنے ہی سینکڑوں بندوں کو مار دیا جاتا ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو، دوسری طرف ہم کوئی نیا چاند چاڑ لیں. اللہ اکبر، قتل عام ہو جائے گا، بندے کی کوئی حیثیت نہیں، مار کے پھینک دو، ٹکڑے کر دو، قتل کر دو، کوئی نہیں پوچھے گا. طاقتور کیمرہ لگا کے بریسٹ مارتا ہے سینے کے اوپر، یہ لو میں نے مار دیا تمہارا لڑکا، جو کرنا ہے کر لو. اور پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت اسے آزاد کرتی ہے اور وہ وکٹری کا نشان بنا کے باہر نکلتا ہے. وکٹری کا کیوں؟ قتل ہونے والا جو تھا وہ بیچارہ تھا، مظلوم تھا، معصوم تھا، غریب تھا، اور مارنے والا وڈیرا تھا، سردار تھا، چودھری تھا، نواب تھا، بڑا تھا، اس نے مار دیا. اللہ اکبر. بد امنی کے فتنے سے بچیے، خود بھی بچیں، لوگوں کو بھی بچائیں. کسی کو مارنے دھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. صبر پیدا کریں اپنے آپ، برداشت پیدا کریں اپنے آپ. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اللہ آپ کو قیامت کے روز دے گا. فرقہ واریت کا فتنہ، فرقہ واریت، فرقے بنے چاہ رہے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک بنتا چلا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے خطرناک ہیں اللہ کی قسم. جو بندہ ہے نا نیوٹرل، جو نیا دین کی طرف آتا ہے، وہ ہمیں کال کرتا ہے، میسج کرتا ہے، قاری صاحب، وہ کہتا ہے میں سچا، وہ کہتا ہے میں سچا، آپ کہتے ہیں میں سچا. میں کہتا ہوں کوئی بھی سچا نہیں ہے، سچا میرا رب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ نا اس کی طرف آؤ، چھوڑ دو سارے مولویوں کو، قرآن و سنت کی طرف آؤ، صحابہ کی طرف آؤ. ہم نے تمہیں کب بلایا کہ میری طرف آؤ؟ ہم نے کب کہا کہ ہمارے مولوی کی طرف آؤ؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارے علامہ کی طرف آؤ؟ ہم نے جب بھی پکارا ہے تمہیں قرآن و سنت کی طرف پکارا ہے، اور صحابہ کی طرح قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی طرف پکارا ہے. فرقہ بندیاں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کے پیچھے پوری لابی ہوتی ہے اللہ کی قسم. باہر بیٹھ کے وہ یہود و ہنود بڑے بڑے کام کرواتے ہیں ایسے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوتا ہے، اور اہل بیت سے بڑی بڑی محبت کے دعوے ہوتے ہیں، یا اولیاء اللہ سے بڑی بڑی محبت کے دعوے ہوتے ہیں، یا دین کی تبلیغ کرنے کے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں. لبادہ اسلام کا اور مشن کافروں کے پورے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم ٹھہرے بیچارے لوگ. اللہ اکبر. فرقہ واریت کا فتنہ، اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو تمام فتنوں سے بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فتنوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا. صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، نیک عمل کر لو. فتنے اس طرح آسمان سے گریں گے جیسے بارش کے قطرات گرتے ہیں. ایک شخص شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، اور صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا. آپ اندازہ کر لیں، آپ کا ایک کلک کرنا آپ کو کافر بنا سکتا ہے. آپ یاد رکھیں اس بات کو. آپ نے فتنے دیکھے ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں سب سے بڑا اس ٹائم فتنہ آپ کا موبائل بن چکا ہے. میں یہاں پہ نام نہیں لیتا ہوں لوگوں کے، کیونکہ میری قوم کی یہ عادت ہے، ہم جس کا نام لیتے ہیں نا وہ جا کے اسے ہی چیک کرنے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ اس کا چیک کرنا اس کو کافر بنا سکتا ہے. کیوں؟ سامنے والا بیٹھا ہوا ایسا رسیوں کے سانپ بنا کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھنے والا کہتا ہے واہ جی واہ، مولوی صاحب تو گالی غلط کی تھی. وہ رسیاں اسے سانپ نظر آتی ہیں اور یہ اس کو جادوگر مان کے اس کے ساتھ مل جاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فتنوں کے ظہور سے پہلے نیک اعمال کر لو. اور اسی طرح فرمایا کہ وہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ دین کو دنیا کے مال پہ ترجیح دینے لگ جائیں گے، دین کو بیچ دیں گے تھوڑے سے مال کے بدلے، تھوڑے سے مال کے بدلے.
یہ جو آپ چند کالی بیڑے دیکھتے ہیں نا مولویوں میں، اور جو ڈالروں پہ بک جاتے ہیں، ان کی بنیاد پہ سب علماء کو رگڑا نہ دیا کریں، اللہ کا نام لیا کریں، اللہ سے ڈرا کریں۔ چند لوگوں کی وجہ سے آپ سب کی سیاست کو بھی رگڑ دیتے ہیں، سب کی دعوت کو بھی رگڑ دیتے ہیں، اور جناب ون سائیڈڈ ہو کے آپ کہتے ہیں ساری دنیا غلط ہے، صرف ہمارا لیڈر ٹھیک ہے۔ یہ مزاج مسلمانوں کا نہیں ہوتا، اہل السنہ کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ میرا لیڈر صرف ٹھیک ہے، باقی سارے ختم ہیں، پاگل ہیں، بے وقوف ہیں۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں ایک لیڈر ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے، ایک لیڈر ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ وہ لیڈر اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور وہ لیڈر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ آن لائن ٹی وی پہ بیٹھ کے مانے جو لوگ کہ ہاں ہم نے زنا بھی کیا، ہم نے سارا کچھ کیا، اور پھر ان کو کوئی سزا نہ دی جائے، کوئی گرفت نہ کی جائے، کوئی پوچھے ہی نہ، اور لیڈر بنا کے ہم پیش کر دیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے مانے ہاں ہم نے مال لوٹا ہے، دولت کمائی ہے، سارا کچھ کیا ہے، بھائی غریبوں کا خون نچوڑا ہے، اسے کچھ بھی نہ کہا جائے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا جائے کہ اس کو ہاف فرائی کر دو، اس کو فل فرائی کر دو، اس کی صرف ٹانگیں توڑنی ہیں، اس کو ساتھ قتل بھی کرنا ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دے، پھر بھی کوئی پوچھے نہ۔ یہ ہیں آپ کے لیڈر۔ میں اپنی طرف نہیں کہتا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہم نے کبھی ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر نہ بنایا ہے، نہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ چند لوگوں کی انشاءاللہ اس لیے نکلتی ہے کیونکہ آپ نے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آیا، میں نے حالات بڑے ٹائٹ تھے، اس قدر ہم آزمائش کے اندر کسے ہوئے تھے کہ مشرکین مکہ نے ہمارا جینا دوبر کیا ہوا تھا، انتہائی پریشانی کے اندر میں آیا۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ کے سائے کے اندر وہ کپڑے کا ایک ڈاٹ مار کے آپ بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے، میں نے آ کے عرض کی اللہ کے نبی دعا ہی کر دیں اللہ سے، اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑوا دے، ہم بڑے تنگ آ گئے۔ نبی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اس قدر ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے کہ جس کے جسم کے اوپر جو گوشت ہے نا، وہاں سے لوہے کی کنگھی رکھ کے ہڈیوں تک دبا کے اس کی کھال کو ہڈیوں کے اوپر سے اتار لیا گیا تھا، لیکن اس نے اپنا دین نہیں چھوڑا تھا۔ فرمایا ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس کے سر کی چوٹی پر آری رکھ کے چلائی گئی، آہستہ آہستہ چلائی گئی حتیٰ کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اس نے دین کو نہیں چھوڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنا دین نہیں چھوڑا تھا، لیکن یقیناً اللہ اپنا حکم پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ یہ آزمائشیں آئیں گی، فتنے آئیں گے، لیکن مومن ہر جگہ انشاءاللہ تناور درخت کی طرح، تناور مضبوط، اندر سے کھوکھلا نہیں۔ آپ نے بڑے بڑے دریاؤں کے کنارے پہ درخت دیکھے ہوں گے، اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، چاند پانی کی لہریں آتی ہیں ساتھ لے جاتی ہیں، چاند ہوائیں چلتی ہیں ساتھ لے جاتی ہیں، لیکن اللہ کی قسم مومن مضبوط، تناور اور اندر باہر سے مضبوط ہوتا ہے، اور وہ درخت یہ آندھیاں طوفان یہ فتنے آزمائشیں اس کو ہلا نہیں سکتی، اور توڑنا اور گرانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے۔ اب میں فتنوں کے اندر مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے سنیں، یہ جتنا یاد رہ جائے نا اتنا کام کر لینا، ٹھیک ہے نا، جتنا یاد رہ جائے، کیونکہ میری قوم کو بھولنے کی بھی بڑی عادت ہے نا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا کام اللہ کی پناہ طلب کر دیں کہ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے ظاہر اور باطن فتنوں سے محفوظ فرما۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، جو ظاہر ہیں جو باطن ہیں، یعنی جو ابھی آئے نہیں ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث آتی، کہتے ہیں کہ فتنوں کے اندر اگر فتنے آ گئے ہیں
اس کے اندر دعا کیسے مانگنی ہے؟ بس ایسے اٹھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ جلدی، نہیں، کہا دعا ایسے مانگنی ہے جیسے کوئی پانی کے اندر ڈوب رہا ہو اور اسے پتا ہو کہ بس اگلی لہر میری جان لے سکتی ہے۔ اس حال میں جیسے وہ اللہ کو پکارے گا، ایسے فتنوں کے دور میں تم نے اللہ کو دعائیں کرنی ہے، رو رو کے کرنی ہے، دل سے کرنی ہے، گڑ گڑا کے کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ظاہر اور باطن فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، عقیدہ توحید، یہ پکا کر، مضبوط کر۔ یہ تھوڑی سی بات پہ ادھر ادھر، خصوصاً خواتین جو ہیں اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، مرد بھی مضبوط کریں۔ جس کے اندر تھوڑی سی ایسی حرکت دیکھتے ہیں جو دماغ سے سمجھ نہیں آتی، کہتا ہے لگتا ہے یہ کوئی بڑی چیز ہے، یہ کوئی بڑی چیز ہے، اگلے دن اس کے پاؤں میں بیٹھا ہوگا، بابا جی ایسے کر دو، فلاں جی ایسے کر دو، فلاں جی ایسے کر دو۔ نہیں، عقیدہ مضبوط۔ کیسا عقیدہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دجال کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا تو دجال ہے، جھوٹا ہے، ہمارا رب وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ دجال کہے گا میں تجھے کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے جوڑ کے دکھا دوں، وہ دکھا، وہ کاٹے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر جوڑ دے گا، پھر جب وہ دوبارہ جوڑ کے کھڑا کرے گا وہ کہے گا دجال ہاں دیکھ میں نے کیا کیا ہے، وہ آگے سے مسکرا کے کہے گا اللہ کی قسم اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے جوڑ دے گا، اتنا بڑا فتنہ۔ لیکن وہ مومن کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم پہلے شک تھا لیکن اب مجھے پکا یقین ہے کہ تو دجال ہے، میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ چاہیے ڈیمانڈ، عقیدہ اتنا مضبوط ہو۔ اور اسی طرح نمبر 3، کتاب و سنت کو تھام لیں۔ کتاب و سنت، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے قیامت تک تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں گمراہ کر سکتا۔ قرآن و سنت جیسے صحابہ نے پکڑی انشاءاللہ ہم بھی تھام کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ سے آگے نہیں بڑھنا، سمجھ آئی نا؟ اپنی عقلوں کے گھوڑے نہیں دوڑانا، بس اس چیز سے بچیے گا۔ یہ بڑا بریک سا پہلو ہے کہ لوگ قرآن و سنت کو اپنے دماغوں پہ پرکھتے ہیں، اور جناب عام سا بندہ جسے صحیح نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اور وہ بڑے بڑے جید علماء اکرام جو قرآن و حدیث کی نصوص کو جانتے ہیں، اصول حدیث کو جانتے ہیں، اصول تفسیر کو جانتے ہیں، اور باریک بینی سے انہوں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہوئے 40 سال گزر گئے ہیں، ان کی بات کو بھی کہتے ہیں چل پڑے میں کیا کروں۔ یہ ہے وہ نقصان جو ہو جائے گا، جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں صرف بس پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، بعض حدیثیں دوسری حدیثیں اس حدیث کی تفسیر کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ نے ایک اٹھائی بس ٹھیک ہے۔ اللہ سے ڈریں، اللہ اکبر۔ اسی طرح کتاب و سنت کو پکڑے رکھیں، انشاءاللہ تعالی فتنے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دین کا علم حاصل کریں، دین کا علم، ایجوکیٹر، سبحان اللہ، گیریزن، نشاط، بیکنوس، صبح گاڑی جا رہی ہے، ڈرائیور رکھا ہوا ہے، رکشہ لگا ہوا ہے، 50 ہزار 1 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچہ تیار کیا کر رہے ہیں؟ میرا بیٹا فر انگریزی بولنا چاہیے، میرا بیٹا اکاؤنٹس میں آگے چلا جائے، اس کی تنخواہ اتنی لگ جائے، اللہ اکبر۔ اور قرآن، چلو جی مولوی صاحب کو 1000 روپے دے دو آ جایا کرے گا، اور وہ بھی جناب مہینے میں چند دن پڑھیں گے۔ آج بچے کا موڈ نہیں، آپ سکول سے تو چھٹی کروائیں نا، پھر کیا ہوتا ہے سکول سے ایک کال آتی ہے آپ کے بچے کو ہم نکال دیں گے، یہ معافیاں تلافیاں کر رہا ہوتا ہے، نہیں جی نہیں آئندہ نہیں ہوگا، میں سوری کرتا ہوں۔ کبھی قاری صاحب کو بھی کہا سوری جی نہیں، 1000 روپیہ دیتا ہوں جی، میں بڑے فخر سے کہے گا 1000 روپیہ دیتا ہوں میں قاری صاحب کو مہینے کا، دن کے پتہ کتنے بنتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ۔ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ دین کا بنیادی علم حاصل کریں، انشاءاللہ تعالی۔ جامعہ رحمانیہ میں بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں،
پرائمری کلاس تک انشاءاللہ اگلے جمعے میں تفصیلی اعلان کریں گے، بچوں کے سکول کا اہتمام کریں گے، ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہوگی۔ 5 پڑھے گا انشاءاللہ بہت کچھ دین کا بھی سیکھ جائے گا، اور 5 کے بعد انشاءاللہ جو پروسیس ہوگا وہ سارا اگلے جمعے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ لائیں نا اس طرف، ٹھیک ہے ہم ابھی آپ کو ایئر کنڈیشن نہیں دے سکتے، ہم مہنگے مہنگے کمرے نہیں بنا سکتے، لیکن انشاءاللہ آپ کے بچے کو انشاءاللہ جنت کی راہ پہ چلا دیں گے۔ دین کا علم جو سیکھتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فتنہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ یعنی صحابہ کی جماعت کے ساتھ جڑے رہیے۔ میں نے پچھلے جمعے بیان کیے تھے، 2 جمعے پڑھائے ہیں جنتی گروہ کون، طائفہ المنصورہ، 2 جمعے پڑھائے ہیں کہ ان کی علامات کیا ہوں گی۔ ان علامتوں میں سے دیکھو کس جماعت کس تنظیم کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے کوالٹیاں، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اور خصوصاً وہ جماعت جو میرے بھائی سارے مسائل کا حل، یہ جتنے میں نے فتنے بیان کیے ہیں نا، اللہ محفوظ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ محفوظ نہیں ہے، صحابہ محفوظ نہیں ہے، قرآن محفوظ نہیں ہے، تابعین محفوظ نہیں ہے، محدثین محفوظ نہیں ہے، علماء محفوظ نہیں ہے، آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے، آپ کا کاروبار محفوظ نہیں ہے، آپ کی چھوٹی سی 5 سال کی بچی جو گلیوں میں جاتی ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ ان سارے فتنوں کو روکنے کے لیے ایک نظام چاہیے، اور وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حصہ بنے۔ اس کے علاوہ کوئی حال نہیں۔ آپ لگا لیں، قانون بنا لیں، جتنے بنانے ہیں بنا لیں۔ جب انشاءاللہ تعالی لا الہ الا اللہ کا ڈنڈا ہوگا نا، بڑے بڑے سیدھے ہو جائیں گے اللہ کی قسم۔ یہاں جو مونچھوں کو تاؤ دے کے کہتے ہیں نا میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ذرا ان کو دیکھیں جب وہ جاتے ہیں نا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں، وہ جس لائن میں کھڑا کرتے ہیں نا 1 انچ سجے کھبے نہیں ہوتے۔ ساری بدماشی یہی پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیوں؟ وہاں ان کے حساب سے ان کا قانون سخت ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ کا نظام آئے گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ مچھوں کو تاؤ نہیں ہوگا، میں نہیں ہوگی، سارے امیر ہے یا غریب سب ایک صف کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے۔ اس کی کوشش کریں، اسی طرح مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہیں، اور فتنوں کے دور میں خصوصی عبادت کا اہتمام کریں، نوافل، ذکر، اذکار، تلاوت، اس طرف آئیں۔ موبائل نے آپ کو ہائی جیک کر لیا، آپ کے دماغوں کو اٹھا لیا، یقین کریں قرآن سے ساتھی دور ہو گیا۔ اگر رمضان آ رہا ہے، میں دیکھوں گا کتنے میرے دوست ہیں جو ماہانہ یا ہفتہ روزہ پیکج کرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم نے نہیں کرنا، بہت کم ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں جی نہیں، بس ہم نے رمضان میں صرف واٹس ایپ پیکج چلے، وہ ضرورت بن چکی ہے ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے نا، ہم وہ کریں گے، باقی کچھ نہیں کریں گے، بس اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور میں تو حیران ہوں، یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں رمضان آئے گا تو ہم قرآن پڑھیں گے، رمضان آئے گا تو روزے رکھیں گے۔ مجھے کوئی بندہ لکھ کے دے جائے جمعے کے بعد کہ میں رمضان تک زندہ رہوں گا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آخری سانس تک مسلمان بن کے رہنا ہر ٹائم۔ یہ نہیں کہ رمضان آئے گا تو میں مسلمان ہوں، آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، خصوصی اہتمام کریں عبادت کا، تقوی اختیار کریں، اور اسی طرح کثرت استغفار کریں۔ فارغ اوقات کو، جو آپ کے فارغ اوقات ہیں ان میں مشغول ہوں، دین کا کام سیکھیں، ترجمۃ القرآن سیکھیں، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی انشاءاللہ کوئی اہتمام کرتے ہیں۔ جو ساتھی پڑھنا چاہیں گے آن لائن 30 منٹس دیں، 30 منٹ انشاءاللہ انہیں بھی پڑھائیں گے۔ یار ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم پڑھیں، ہم ایسے نہیں کھڑے ہوتے ادھر، ٹھیک ہے نا، ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ تو ہماری سفید پوشیاں دیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ قبول کر لے۔ بس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کی نسل کے بارے میں، خواتین کے متعلق، اپنی بیٹیوں کے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کو کس طرح دین سے جوڑتے چلے جائیں۔ جتنا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے سب میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح صبر کریں، صبر کامیابی کا پہلا سبق صبر، جس میں صبر نہیں ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ منافقوں کی سازشوں سے، منافق جو اسلامی لبادہ اوڑھ کے آپ کو چکر دیتے ہیں، ان پہ غور سے نظر رکھیں، بھائی یہ کیا کر رہا ہے،
اس سے بچیں۔ اور اس کے بعد جلد بازی نہیں کرنی آپ نے، بالکل کسی معاملے میں کوئی فتنہ نظر آئے، کچھ بھی نظر آئے، بڑے صبر و تحمل سے سوچ بچار کر کے اس کے نتائج کیا آئیں گے اسے ہم جب روکیں گے۔ اگر اچھے نتائج آتے ہیں تو فتنے کو فوراً پاور سے روکیں۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ اگر اس کو روکتے ہیں فتنہ اور بڑھ سکتا ہے، پھر تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہو کے سوچیں کہ اسے زبان سے روکنا ہے یا دل میں برا جاننا ہے، یعنی بڑے احتیاط سے جلد بازی سے کام نہیں لینا۔ اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، شیطان کی چالوں اور اس کے ہر طرح کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔